1 مہینے کے اندر ذہین اختر کو اندازہ ہو گیا کہ دیوی اس سے کس نوع کی جنگ لڑ رہی ہے۔ وہ اس کے خلاف اسی کا اسلحہ استعمال کر رہی تھی، یعنی خواہش۔ ذہین اختر نے اپنے دفتر کو پھیلا لیا تھا، وہاں کھانا پکانے کا اہتمام بھی کر لیا تھا۔ اس سے ایک طرف تو ہوٹل کے کھانے سے نجات مل گئی تھی اور دوسرے اسٹاف خوش ہو گیا تھا۔ انہیں ایک سہولت میسر آ گئی تھی جو ایک اعتبار سے تنخواہ میں اضافے کے برابر تھی۔ ایک روز 11 بجے ذہین اختر کو کوریڈور میں اپنا باورچی حمید نظر آیا۔ وہ بے فکری سے ہاتھ جھلاتے ہوئے جا رہا تھا۔ کیا بات ہے، یوں بے فکر پھر رہے ہو؟ آج کھانا نہیں پکے گا کیا؟ کیوں نہیں صاحب، ابھی بہت وقت ہے، 1 بجے کھانا تیار ہوگا، حمید نے جواب دیا۔ ذہین اختر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کوئی 10 منٹ بعد حمید ہانپتا کانپتا اس کے پاس آیا۔ صاحب، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، چولہا نہیں جل رہا ہے، اس نے فریاد کی۔ ذہین اختر کو غصہ آ گیا۔ تو اس کے لیے میرے پاس کیوں دوڑے آئے ہو؟ گیس کی سپلائی رک گئی ہوگی۔ صرف ہماری گیس بند ہوئی ہے صاحب، تو کسی گیس کا کام کرنے والے کو بلا کر چیک کروا لو۔ 1 گھنٹے بعد حمید دوبارہ آیا۔ صاحب، عجیب معاملہ ہے، اس نے کہا۔ گیس والے نے پوری لائن چیک کر لی ہے، چولہے چیک کر لیے ہیں، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں، لائن میں گیس بھی موجود ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ چولہا جلا لو۔ یہی تو مسئلہ ہے صاحب کہ چولہا نہیں جل رہا، تم کسی اناڑی کو پکڑ لائے ہوگے، ذہین اختر نے بے پرواہی سے کہا۔ نہیں صاحب، وہ تو خاص اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کسی دوسرے آدمی کو لا کر چولہا چیک کروا لو۔ حمید چلا گیا۔ اس کے بعد ایک ذہین اختر نے دین محمد کو کھانے کا پوچھنے کے لیے بھیجا۔ دین محمد نے آ کر بتایا کہ کھانا نہیں پکا ہے، گیس جاری کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ذہین اختر جھنجھلا گیا، بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ تو کھانے کا کچھ تو بندوبست کرو۔ کیا کروں سر؟ دین محمد نے پوچھا۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ ذہین اختر نے بھنا کر کہا۔ ہمارے چولہے نہیں جل رہے تو شہر کے سارے ریسٹورنٹ کیا بند ہو گئے ہیں؟ اچھا، ابھی چاہتا ہوں سر۔ ذہین اختر کو امید تھی کہ دین محمد 10-15 منٹ میں کھانا لے آئے گا۔ ایک بہت ہی اچھا ریسٹورنٹ قریب ہی تھا، لیکن آدھا گھنٹہ ہو گیا اور وہ نہ آیا تو ذہین کو اب برا حال ہو گیا۔ اس نے باہر نکل کر روبینہ سے پوچھا تو پتا چلا کہ دین محمد ابھی نہیں آیا ہے۔ وہ پھر اپنے کمرے میں چلا آیا اور کرسی پر بیٹھ کر پہلو بدلنے لگا۔ اس کی نظریں دیواری گھڑی پر جمی ہوئی تھی۔ دین محمد 2:15 بجے واپس آیا تو خالی ہاتھ تھا۔ شہر کے تمام ریسٹورنٹ بند ہیں سر۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ذہین اختر دھاڑا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں سر، بڑے ہوٹلوں سے لے کر تمام ریسٹورنٹ بند ہیں، میں بہت دور تک ہو کے آیا ہوں، دین محمد نے بے بسی سے کہا۔ ذہین اختر کو یاد تھا کہ گھر سے آتے وقت اس نے کئی ریسٹورنٹ کھلے دیکھے تھے، دفتر کے قریب ہی جتنے ریسٹورنٹ تھے سب کھلے تھے۔ صبح میں نے تمام ریسٹورنٹ کھلے دیکھے ہیں، اس نے کہا۔ وہ تو میں نے بھی دیکھے تھے سر، لیکن اب سب بند ہیں، کہتے ہیں کہ 1:10 پر سب بند ہو گئے۔ لیکن کیوں؟ وجہ کسی کو بھی معلوم نہیں سر۔ دین محمد کو کمرے سے نکال کر ذہین اختر کڑتا رہا۔ یہ ہو کیا رہا ہے آخر؟ گیس بند ہو گئی، تمام ریسٹورنٹ بند ہو گئے۔ بھوک نے اس کی ذہانت کو چوپٹ کر دیا تھا۔ پھر بھی یہ بڑی بات تھی کہ وجہ اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اب بھوک مٹانے کی ایک ہی صورت تھی، کھانا خریدنے کی بجائے ڈائریکٹ کھانا کھانے کی خواہش کرنا۔ لیکن وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر اس کے کمرے میں کھانا بغیر کسی وسیلے کے آتا تو اسے جادوگر قرار دے دیا جاتا اور یہ مناسب نہ تھا۔ لیکن 15 منٹ میں اس نے اپنی احتیاط پسندی کو دھکیل دیا۔ ہاں، وہ یہ کر سکتا تھا کہ کھانا صرف اپنے لیے طلب کر لے، باقی لوگ اپنا معاملہ آپ سنبھال لیں۔ اس نے اپنے لیے کھانے کی خواہش کی۔ پیٹ کا دوزخ بھرنے کے بعد اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ دیوی کو بلا کر اس سے گفتگو کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ دیوی کو اس نے اپنے گھر میں طلب کیا۔ خلاف معمول اس بار دیوی فوراً ہی آ گئی۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس نے سر کو خم کرتے ہوئے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں آقا، یہ تم کیا کر رہی ہو میرے ساتھ؟ ذہین اختر نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ اب جنگ شروع ہو رہی ہے، دیوی نے بے حد شیریں لہجے میں کہا، اور میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں، بس اپنا کام نہایت مستعدی سے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ چاہتی ہوں کہ تمہاری زبان سے کوئی لفظ نکلے تو اسے خواہش کی طرح پورا کر دوں، بلکہ میں تو تمہاری سوچ کی خواہش کا درجہ دینے کی کوشش کروں گی۔ یہ زیادتی ہے، خواہش کا مفہوم بالکل مختلف ہے، ذہین نے احتجاج کیا۔ خواہشات کی ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں احتجاج کرتا ہوں۔ نہیں، احتجاج کا حق صرف خواہش کا حق ہے آپ کو، دیوی نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں تمہیں خبردار کر رہی ہوں کہ اب سوچ سمجھ کر بات منہ سے نکالا کرو، بلکہ سوچا بھی احتیاط سے کرو۔ ذہین اختر چند لمحے سوچتا رہا۔ وہ جان گیا تھا کہ صلح کی کوئی صورت نہیں، اور ایسا ہے تو جنگ ہی صحیح۔ اب وہ بھی دیوتی کو ستانے کی کوشش کرنے لگا۔
مجھے تمہارا چیلنج منظور ہے، اس نے کہا۔ اب میں جاؤں؟ نہیں، ایک کام ہے مجھے تم سے۔ میرے دفتر کی گیس اب جاری ہونا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے سر، یہ ممکن نہیں۔ کیسے ممکن نہیں؟ یہ میری خواہش ہے۔ ذہین اختر نے اس پر آنکھیں نکالی۔ افسوس میں اس کے ممکن نہ ہونے پر نہیں کر رہی تھی، مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ اس خواہش کی وجہ سے میں تمہیں ایک اہم ضابطہ بتانے پر مجبور ہو گئی ہوں جو تمہیں معلوم نہ ہوتا تو تمہیں بہت نقصان پہنچ سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ کس ضابطے کی بات کر رہی ہو؟ ذہین اختر نے سراسیمہ ہو کر پوچھا۔ ضابطہ یہ ہے کہ تم ایک خواہش کرنے کے بعد اس سے متصادم کوئی خواہش کرو گے یا اس کی نفی کرنا چاہو گے تو تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی لیکن شمار کر لی جائے گی۔ یہ ذہین اختر کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، تاہم اس نے سنبھلتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، یہ مخدوش صورتحال ہے، لہٰذا تم میرے اکاؤنٹ میں 10,000 خواہشیں اور جمع کرا دو۔ ہو گئیں؟ دیوی نے کہا۔ فکر مت کرو، خواہشیں تو تمہاری ہزاروں رہ جائیں گی، البتہ تم خواہش کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اب میں جاؤں؟ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ذہین اختر نے زہریلے لہجے میں کہا۔ بہت تھک گیا ہوں، ذرا میرے پاؤں دبا دو۔ دیوی فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ تمہاری یہ خواہش شمار ہو گئی ہے لیکن پوری نہیں کی جا سکتی۔ جسمانی طور پر تمہارا مجھ پر کوئی اختیار نہیں۔ یہ کام ان عورتوں سے لو جنہیں تم خواہش کے زور پر جسمانی آسودگی کے لیے طلب کرتے ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تمہارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا۔ دفع ہو جائے یہاں سے، ذہین اختر نے چیخ کر کہا۔ دیوی نے فوراً تعمیل کر ڈالی۔ نذیر چودھری بہت خوش تھا کہ اس نے موت کو شکست دے دی تھی۔ اب تک وہ خواہش کارپوریشن کو 1 لاکھ روپے کے 4 چیک بھجوا چکا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ڈاکٹروں کی دی ہوئی مہلت گزارنے کے بعد مزید 3 ماہ جی چکا تھا۔ ڈاکٹر حیران تھے۔ اس بار انہوں نے اس سے کچھ چھپانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ انہوں نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ اب اس کی ہر سانس معجزہ ہے، اس لیے کہ وہ شفایاب نہیں ہوا ہے بلکہ دراصل اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ سرطان جو اس کے وجود میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے اب پھیل رہا ہے اور اس کے پھیلنے کی رفتار بہت تیز ہے۔ اس وقت نذیر چودھری کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوئی۔ وہ زندہ رہنا چاہتا تھا، مرنا نہیں چاہتا تھا، اور اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس کے لیے یہی بہت کافی تھا۔ لیکن اور 2 ماہ گزرے تو اس کا احساس فتح ہو گیا۔ اس کی اذیت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ ناقابل برداشت اذیت تھی۔ وہ ذبح ہوتے ہوئے جانوروں کی طرح چنگھاڑتا تھا۔ پہلے جب تکلیف ہوتی تھی اور حد سے گزرنے لگتی تھی تو بے ہوشی اپنی مہربان باہوں میں اسے بھر لیتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا تھا۔ 1 ماہ میں اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ اذیت موت کی اذیت سے بڑھ کر ہے۔ اس نے اتنی اذیت اٹھائی کہ موت کا مفہوم اس کی سمجھ میں آنے لگا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آئی کہ موت دنیا کی تمام تکلیفوں سے چھٹکارے اور نجات کا نام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زندگی سے اس کی محبت پھر بھی کم نہیں ہوتی۔ اس نے پھر ذہین اختر کو فون کیا۔ رابطہ ملنے پر اس نے کہا، سنو، میں بڑی اذیت میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے تکلیف نہ ہو، میں بیماری سے نجات چاہتا ہوں۔ دیکھیے، میں کوشش نہیں، اسی وقت خواہش کرو، نذیر چودھری نے کہا۔ میں تمہارے تصور سے بڑھ کر معاوضہ دوں گا۔ لائن پر خاموشی چھا گئی۔ اپنے دفتر میں ذہین اختر نے نذیر چودھری کی مطلوبہ خواہش کی۔ اگلے ہی لمحے دیوی اس کے روبرو تھی۔ اس کے ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ تھی۔ تم؟ میں نے تمہیں بلایا تو نہیں تھا؟ ذہین اختر نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس کے دفتر میں آئی تھی۔ ذہین اختر کو یہ بات پسند نہ آئی۔ میں یہ بتانے آئی ہوں کہ یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرطان ہوگا تو اذیت بھی ہوگی۔ سرطان کے ہوتے ہوئے اذیت سے تحفظ طلب کرنا غیر فطری بات ہے، دیوی نے کہا۔ تو میں سرطان سے شفایابی کی خواہش بھی تو کر رہا ہوں۔ یہ خواہش بھی پوری نہیں ہو سکتی، دیوی مسکرا رہی تھی۔ کیوں پوری نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ تم پہلے ہی اس سے بڑی خواہش کر چکے ہو، یعنی موت کے ٹلنے کی خواہش، اور وہ خواہش پوری ہو چکی ہے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ذہین اختر نے اعتراض کیا۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ تمہاری یہ خواہش پورے ہوتے ہی یہ باب مکمل ہو گیا۔ یہ اس سلسلے کی آخری خواہش ہے۔ اب اس سلسلے میں کوئی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ جس شخص نے نہ مرنے کی خواہش کر لی، اسے نہ مرض سے شفا مل سکتی ہے اور نہ اذیت سے نجات کا راستہ تو اس نے خود بند کر دیا ہے۔ ذہین اختر کے جسم میں تھرتھری دوڑ گئی۔ وہ گنگ ہو کر رہ گیا۔ اس سے کچھ بولا نہیں گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ خواہش خود اس نے کی ہوتی تو اس کا کیا حشر ہوتا۔ یہ سوچ کر وہ پھر کام کر رہ گیا۔ خواہش پوری ہونے کی طاقت اتنا بڑا عذاب بھی ہو سکتی ہے، یہ تو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ دیوی اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اس بدنصیب شخص نے نہ مرنے کی خواہش کی بجائے شفایابی کی خواہش ہی کر لی ہوتی۔ ذہین اختر کا منہ کھل گیا۔
یہ تو اس نے بھی نہیں سوچا تھا۔ واقعی اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معاملات میں مداخلت کی سزا کے طور پر اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہی نہیں ہونے دی۔ دیوی نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا۔ اور تم؟ پھر اس نے ذہین اختر کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے حقارت سے کہا، تم نعوذ باللہ خدا بن بیٹھے تھے، تم اس کی طاقت سے واقف ہی نہیں۔ تمہاری خواہش پوری ہونے کی عطا اس کی ہے جس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ وہ جہاں تک چاہے گا تمہاری رسی کو ڈھیلا چھوڑے گا اور جب چاہے گا کھینچ لے گا۔ تمہاری سب چالاکی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ دیوی اوجھل ہو گئی۔ ذہین اختر چند منٹ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھا رہا، پھر اس نے میز پر رکھا ہوا ریسیور اٹھایا اور ماؤتھ پیس میں کہا، ہیلو، ہاں میں لائن پر موجود ہوں۔ دوسری طرف سے نذیر چودھری نے کہا، سوری سر، میں آپ کی مزید مدد نہیں کر سکتا۔ ذہین اختر نے مرے مرے لہجے میں کہا، آپ کو اذیت سے نجات نہیں مل سکتی، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا۔ میں بے حد معذرت خواہ ہوں جناب۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی۔ نذیر چودھری بھی کانپ کر رہ گیا تھا۔ پھر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ میں چاہتا ہوں لیکن آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ میں منہ مانگا معاوضہ، خدا کی قسم چودھری صاحب، یہ کام تو میں معاوضے کے بغیر کر دیتا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پھر میرا کیا ہوگا؟ نذیر چودھری بڑبڑایا، یہ تصور ہی میرے لیے روح فرسا ہے چودھری صاحب۔ تو پھر خدا کے لیے میرا ایک اور کام کر دو۔ نذیر چودھری اب فون پر گڑ گڑا رہا تھا، تم میرے لیے موت کی خواہش ہی کر دو۔ ذہین اختر نے گہری سانس لی، چودھری صاحب خدا گواہ ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اور جو کچھ کر رہا ہوں پوری سچائی سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے عہد کیا تھا کہ میں کبھی کسی کی موت کی خواہش نہیں کروں گا، لیکن آپ کا معاملہ مختلف ہے۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو میں اپنا یہ اصول توڑ دیتا، لیکن مجھ پر پابندی ہے، اپنی کسی خواہش کو پورا ہونے کے بعد میں رد نہیں کر سکتا۔ نذیر چودھری دردناک آواز میں رونے لگا، اب میں کیا کروں؟ ذہین اختر بہت تیزی سے کچھ سوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیوی کی باتیں اسے یاد آ رہی تھیں اور بہت کچھ سمجھ بھی آ رہا تھا۔ آخر کار اس نے ماؤتھ پیس میں کہا، چودھری صاحب پلیز میری بات غور سے سنیں۔ دوسری طرف نذیر چودھری روئے جا رہا تھا، اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ چودھری صاحب پلیز۔ لیکن نذیر چودھری اپنے آپ میں نہیں تھا۔ آخر ذہین اختر کو بے رحمی آزمانا پڑی۔ چودھری صاحب اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو میں ریسیور رکھ رہا ہوں۔ نذیر چودھری نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی، نہیں، خدا کے لیے نہیں، ایسا نہ کرنا، اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ تو سنیے، اگرچہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں جو میرے خیال میں آپ کے مسئلے کا واحد حل ہے۔ آپ سن رہے ہیں نا؟ نذیر چودھری کی ہچکیاں تھم گئی تھیں۔ میں سن رہا ہوں بیٹے، اس نے نحیف آواز میں کہا۔ آپ کثرت سے استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں اور سنیں، آج کل یہاں سے لوگ بکثرت حج کرنے جا رہے ہیں۔ آپ جتنے لوگوں سے کہہ سکیں دعا کے لیے کہیں، وہاں کی دعا فوراً ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اتنے بہت سے لوگ دعا کریں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ذہین اختر کہتے کہتے رکا۔ میرے خیال میں یہ فیصلہ کرنا آپ کے لیے دشوار نہیں کہ آپ کو کیا دعا کروانی ہے۔ میں جانتا ہوں۔ تمہارا شکریہ بیٹے، میں آپ سے بے حد شرمندہ ہوں چودھری صاحب، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں بیٹے، خدا حافظ۔ ریسیور رکھنے کے بعد ذہین اختر دیر تک دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھا رہا۔ ایسے خوفناک دباؤ کا سامنا تو ذہین اختر نے کڑے وقت میں بھی نہیں کیا تھا، جبکہ یہ تو اس کا اچھا وقت تھا۔ پہلی بار اسے اندازہ ہوا تھا کہ اپنی زبان پر قابو رکھنا کتنا مشکل کام ہے۔ تمام تر احتیاط کے باوجود زبان سے کوئی بات نکل ہی جاتی ہے اور پھر اسے بھگتنا پڑتا ہے۔ سوچ والا معاملہ تو ناممکن اور بے حد اذیت ناک تھا، لیکن اسے محسوس ہوتا تھا کہ سوچ والے معاملے میں اس کے ساتھ قدرے نرمی برتی جا رہی ہے۔ 2 ماہ کے اندر اس کا حشر برا ہو گیا، وہ بہت کم سخن ہو گیا۔ کم سخن کیا، در حقیقت وہ بولنے سے ڈرنے لگا تھا۔ اب یہ اور بات کہ بولے بغیر گزارا بھی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ عجیب واقعات ہو رہے تھے۔ ایک بار کسی نے فون پر اسے سنسنی خیز خبر سنائی تو اس نے بے ساختہ کہا، یہ کیا خبر سنا دی، اب میں رات بھر سو نہیں سکوں گا۔ یہ کہنا غضب ہو گیا۔ اس کی وہ پوری رات کروٹیں بدلتی گزری، نیند کی ہر دوا بے اثر ہو گئی، بلکہ الٹا اسے نقصان ہی ہوا۔ صبح ہوتے ہوتے ایک اور خیال اس نے اسے دہلا دیا۔ اس نے سوچا، اگر میرے منہ سے یہ جملہ نکلا ہوتا کہ اب میں جانے کتنی راتیں سو نہیں سکوں گا، یا اب میں عمر بھر نہیں سو سکوں گا، تو میرا کیا حشر ہوتا۔ اس تصور سے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ضابطے کے تحت وہ اپنی کی ہوئی خواہش کو رد نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی وہ اپنے لیے نیند کی خواہش کرتا تو وہ بیکار ہوتی۔ وہ نفسیاتی مریض بن کر رہ گیا۔
आसाब शल रहने लगे। उसकी इस तब्दीली को दूसरों ने भी महसूस कर लिया। उसे नींद ठीक से नहीं आती थी। कुछ कहते कहते वो रुक जाता और होंठ सख्ती से भींच लेता। उसकी सेहत मुतासिर होने लगी। आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे। वो चिड़चिड़ा भी हो गया। फिर एक दिन उसकी शिकस्ता एसाब पर एक और बम फटा। रुबीना ने उसे बताया कि औलाद की ख्वाहिश करने वाले एहसान अली फ़ोन पर उससे बात करना चाहते हैं। ज़हीन अख्तर को याद था कि एहसान अली से पहली मुलाकात को तकरीबन 9.5 माह हो चुके हैं। चुनांचा उसने अलग सलग के बाद चहक कर कहा, एहसान साहब, क्या मैं मुबारकबाद पेश करूं? ज़रूर, क्यों नहीं, दूसरी तरफ से सेठ एहसान ने कहा, लेकिन उनकी आवाज़ बुझी बुझी सी रही। बेटा हुआ है या बेटी? बेटा हुआ है ज़हीन साहब। तब तो मिठाई मैं इंशाल्लाह खुद लेकर हाजिर हूँगा, सेठ एहसान ने कहा। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। जी फरमाइए। मेरे बेटे के हाथ पांव मुड़े हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि वो बिनाई और समाज से भी महरूम है और सारी जिंदगी बोल भी नहीं सकेगा। ज़हीन अख्तर गंग सा होकर रह गया। शौक ऐसा शदीद था कि उसे अपना पूरा जिस्म सुन होता महसूस हुआ। लाइन पर देर तक खामोशी रही। फिर ज़हीन अख्तर ने बहुत हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से कहा, मैं आपको बता नहीं सकता एहसान साहब कि मुझे किस कदर अफसोस। नहीं ज़हीन साहब, खुशी के मौके पर इजहार अफसोस नहीं करते, यूं तो आप मेरी दिल आज़ारी करेंगे। एहसान साहब, मैं आपसे बेहद शर्मिंदा हूँ। आपका क्या कसूर है ज़हीन साहब? खुदारा ये ना समझें कि मुझे आपसे कोई शिकायत है। मैं तो आपका एहसानमंद हूँ और मेरा ये बच्चा मेरे लिए बहुत मुबारक है। इसकी वजह से मैंने ज़िंदगी के आईने में अपना असल चेहरा देख लिया है और मुझे खुद को दुरुस्त करने का मौका मिल गया है। ज़हीन अख्तर अपने ज़मीर पर बोझ महसूस कर रहा था। उसने एहसान अली के साहिब औलाद होने की ख्वाहिश के एवज़ 10 लाख लिए थे और 10 लाख रुपए देने के साथ एहसान अली को क्या मिला था? एक लंगड़ा, लूला, अंधा, गुंगा, बहरा बच्चा। वो इसकी तलाफी कर सकता था। एहसान अली साहब, आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह अगली बार मुकम्मल और सेहतमंद बच्चा। नहीं ज़हीन साहब, इसकी ज़रूरत नहीं। मैं नया मुआवजा नहीं लूँगा, गुज़िश्ता मुआवजे में ही। आप कैसी घटिया बातें करते हैं ज़हीन साहब? एहसान अली के लहजे में दुरुस्ती आ गई थी। आप मेरी बात पूरी तवज्जो से सुने। मुमकिन है मेरा कोई लफ्ज़ आपके बातिन में इंकलाब का बायस बन जाए, जैसे इस बच्चे ने मेरे लिए अपनी इस्लाह का मौका फराहम किया है। ज़हीन साहब, हम दोनों मियाँ बीवी बच्चे की अहलियत नहीं रखते थे, लेकिन हमने पैसे के घमंड में फितरत को चैलेंज कर दिया, आपसे मदद ली। अल्लाह पाक कितना रहीम व करीम है कि उसने हम जैसे मगरूर गुनाहगारों को भी अपने दर से खाली नहीं लुटाया। उसने हमारी खाली झोली में वो सच्चा मोती डाल दिया, वरना आपकी ताकत नहीं थी कि हमारी ख्वाहिश पूरी कर सकते। और अल्लाह कितना बेनियाज है कि उसने वो आस भी पूरी कर दी जो हमने उससे नहीं लगाई थी, आपसे लगाई थी। एहसान अली की आवाज़ भरा गई। वो यकीनन रो रहा था। ज़हीन साहब, ये बेटा मेरे लिए अल्लाह की तरफ से दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है। वो माजूर है तो क्या हुआ? हम जानते हैं कि हम तो उसके भी मुस्तहिक नहीं थे। हमें तो हमारे मुकद्दर से हमारी तलब से भी सिवा मिला है। आपको नहीं बता सकता कि मुझे और मेरी बीवी को उससे कैसी मोहब्बत है। वो कोई लेपालक नहीं है, हमारा खून है, हमारी अपनी औलाद है। हम जिंदगी भर अल्लाह के इस तोहफे की खिदमत करेंगे। हम अब कोई आरजू नहीं करेंगे, इसलिए कि अब हम मरते तब तक अल्लाह की इस इनायत पर उसका शुक्र अदा करते रहेंगे, तो भी हक अदा नहीं कर सकते। हमें अब और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ज़हीन साहब, कल मिठाई लेकर हाजिर होऊंगा। रिसीवर रखने के बाद ज़हीन अख्तर देर तक बैठा खिलाओं में घूरता रहा। उस रात उससे खाना भी नहीं खाया गया। उसे देवी पर गुस्सा आ रहा था। ये गड़बड़ उसी की फैलाई हुई थी। वो ख्वाहिश कारपोरेशन के क़याम की पहली सालगिरह थी। ये तय पाया था कि शाम को सालगिरह का केक काटने के बाद वो सब लोग दफ्तर में ही रुकेंगे। उनके खसूसी बोनस की अदायगी की जाएगी और फिर रात का खाना साथ खाने के बाद वो लोग घरों को वापस चले जाएंगे। अगले रोज़ छुट्टी होगी। सब लोग बहुत खुश थे। बोनस का ख्याल बेहद खुशकुन था। सब उस उधेड़ बुन में थे कि कौन सी दो ख्वाहिशें करें। सालगिरह का केक ज़हीन अख्तर ने काटा। इसके फ़ौरन बाद उसकी हिदायत के मुताबिक सब लोगों ने अपनी अपनी ख्वाहिशें एक कागज़ पर लिखकर लिफाफे में बंद की और लिफाफे उसे सौंप दिए। केक से निमट कर ज़हीन अख्तर ने वो सब लिफाफे समेटे और उन्हें लेकर अपने कमरे में चला गया। वो एक एक करके लिफाफे को खोलता गया और बयान करदा ख्वाहिशों के पूरी होने की ख्वाहिश करता रहा। दराज़ी उम्र, सेहत, जायदाद, मकान, मोहब्बत, औलाद। और एक लिफाफा खोलकर वो हैरान रह गया।
وہ ایک بالکل مختلف خواہش تھی۔ سر، میری خواہش ہے کہ جب بھی میں چاہوں میری 2 خواہشیں پوری ہو جائیں۔ اس کے نیچے نام دیکھا، روبینہ۔ اس نے یہ خواہش بھی پوری کرنے کی خواہش کر دی۔ اس کام سے نمٹ کر وہ باہر آ گیا۔ باہر خوشیوں سے دمکتے جانے پہچانے چہروں کا ہجوم تھا، آنکھوں میں امید کی چمک اور ہونٹوں پر زندگی سے چھلکتی مسکراہٹیں تھیں۔ کیپٹن نوشاد، آپ کی ایک خواہش تو فوری طور پر پوری ہو گئی ہے نا؟ اس نے ایجنسی کے مینیجر سے پوچھا۔ جی ہاں جناب، کیپٹن نوشاد نے جواب دیا۔ تو کنجوسی کیوں کرتے ہو؟ اپنے ساتھیوں کو بتائیں تاکہ یہ زیادہ مطمئن ہو جائیں۔ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کہیں یہ فراڈ تو نہیں۔ نوشاد کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سب لوگ بیک آواز بولے، اس کی ضرورت نہیں سر، ہمیں پہلے ہی یقین ہے۔ پھر بھی ذہین اختر نے دیکھا کہ ساتھیوں میں ایک کی خواہش پوری ہونے کی خبر سن کر چہروں پر خوشی کی دمک، آنکھوں میں امید کی چمک اور ہونٹوں پر موجود مسکراہٹوں سے چھلکتی زندگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے اسٹاف کا بھرپور شکریہ ادا کرتے ہوئے تقریب کے ختم ہونے کا اعلان کیا۔ کل آپ لوگ چھٹی منائیں، انشاءاللہ پرسوں ملاقات ہوگی۔